الحمدللہ آج 29ویں شب آخری طاق رات میں ہر سال کی طرح ان سال بھی ختم قرآن کی اس محفل میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ قرآن مقدس کی تلاوت مکمل ہوئی اور پورا قرآن جن لوگوں نے سننے کی سعادت حاصل کی وہ قابل مبارکباد ہیں۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن مقدس اللہ کے نزدیک اتنی عزت والی کتاب ہے کہ ہر فرشتے کو بھی اس کی تلاوت کی اجازت نہیں، ہر فرشتہ اس کی تلاوت نہیں کر سکتا، صرف جو بہت مقرب فرشتے ہیں ان کو اس کی تلاوت کی اجازت ہے۔ تو جو دوسرے فرشتے جن کو اجازت تلاوت کی نہیں ہے وہ اللہ سے کہتے ہیں مولا ہمیں بھی تیرے کلام کی لذت چاہیے، تو اللہ فرماتا ہے زمین پہ جاؤ اور میرے جو بندے تلاوت کرتے ہیں ان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو اور وہ لذت حاصل کرو۔ یعنی جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک کتنا مکرم اور عزت والا ہوتا ہے کہ فرشتے اس کی تلاش میں آتے ہیں اور اس کے منہ پر منہ رکھتے ہیں۔ اور یہ بات تجربات سے بھی شاہد ہے کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صحابی رسول حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن کی تلاوت رات میں کر رہا تھا، تو جیسے جیسے میں قرآن کی تلاوت کرتا جاتا ویسے ویسے میرا گھوڑا ہنہنانے لگتا زور سے۔ اصل میں الگ الگ جانور کی آواز نکالنے کو الگ الگ نام دیا گیا ہے۔ کتا آواز نکالتے تو اس کو کہتے ہیں کہ بھونک رہا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ مرغ آواز نکالتے تو اس کو کہتے ہیں کہ بانگ دے رہا ہے۔ تو ایسے ہی جب گھوڑا ایک مخصوص آواز نکالتے تو اس کو ہنہنانا کہتے۔ تو اس کی یا رسول اللہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو میرا گھوڑا اچھلنے لگا اور وہ ہنہنانے لگا، تو میں نے اس خوف سے کہ میرا بچہ اس کے قریب ہی تھا، رات کا وقت تھا اور بچہ میرا قریب ہی سویا ہوا تھا، تو میں نے تلاوت کو روک دی، تو اس نے ہنہنانا بند کر دیا۔ پھر میں نے تلاوت شروع کی، اس نے پھر ہنہنانا شروع کیا، ایسے ہی ہوا۔ فرماتے جب میں نے تلاوت بند کی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک تخت ہے اور اس میں کچھ قندیلیں ہیں اور وہ واپس جا رہی ہیں۔ جب میں تلاوت کر رہا تھا تو وہ نیچے کی طرف آ رہی تھی اور جب میں نے تلاوت کو روک دیا تو وہ اوپر کی طرف جانے لگی۔ اللہ کے رسول سے اس کی کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جو تخت نیچے آ رہا تھا، وہ جو قندیلیں، نور کی قندیلیں، وہ فرشتے تھے، فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا اور وہ تیری تلاوت کو سننے کے لیے اتر رہے تھے۔ اگر تو تلاوت کو جاری رکھتا تو اس وقت اپنی ماتے کی آنکھوں سے تو فرشتوں کو دیکھ لیتا۔ لوگ فرشتوں کو دیکھتے اگر وہ تو تلاوت جاری رکھتا، یعنی فرشتوں کا ملائکہ کا نزول ہوتا ہے قرآن مقدس کی تلاوت میں۔ حضرت شیخ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، شیخ فضل رحمان گنج مراد آبادی یہ ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن پڑھنے میں جو لطف مجھے آتا ہے اگر یہ لطف میں کسی پہ ڈال دوں تو لوگ کپڑے پھاڑ ڈالیں اور جنگلوں میں دوڑتے پھریں۔ قرآن کی لذت جس دن لوگ محسوس کریں تو کپڑے پھاڑ ڈالیں اور لوگ جنگلوں کے اندر پھرتے پھریں، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے
اور قرآن اللہ کا کلام ہے اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، سب سے بڑی ذات کا کلام سب سے بڑی مخلوق پر یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر نازل ہوا، اور سب سے پہلے قرآن کے الفاظ اگر کسی کی زبان سے نکلے ہیں تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں۔ تو بندہ جس وقت تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے گویا وہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ خدا سے کلام کروں تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے کلام کرے تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ کس قدر بڑی بات ہے یہ، خدا سے ہم کلامی۔ کوئی سوچتا ہے کہ فلاں مجھ سے ٹھہر کر کھڑے ہو کر گفتگو کرے، کوئی مجھ سے ٹھہر کر بات کرے، کوئی مجھ سے بات کرے۔ کتنے نادان ہیں یہ لوگ، دنیا کے انسان، کہ گانے تو گا سکتے مگر قرآن نہیں پڑھ سکتے، غیبتیں کر سکتے مگر قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، جبکہ قرآن پڑھنے والا خدا سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات تو حدیث مبارکہ میں آئی ہے کہ خدا سے ہم کلام ہونا ہے تو قرآن پڑھ۔ فرشتوں کو قرآن، ہر فرشتے کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہر مومن سے کہا جاتا ہے کہ پڑھو قرآن، اور پھر کیا کہا جاتا ہے محبوب کے ذریعے سے ورتل القرآن ترتیلا، یہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اطمینان سے پڑھو۔ اور پھر کہا گیا کہ قرآن پڑھو تو قرآن کے ساتھ رویا بھی کرو۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثابت قرآن تو ہے، تلاوت تو ہو گئی، رونا کہاں ہے؟ تلاوت ہو گئی، رونا کہاں ہے؟ اور آج بھی یہ قرآن مقدس کی برکت ہے، جو لوگ اچھا قرآن پڑھتے ہیں حضور اس کو پسند کرتے ہیں۔ آج بھی اچھا قرآن پڑھنے والے کو حضور پسند کرتے ہیں۔ غالباً اس واقعے کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، اور آپ اس زمانے میں دلی میں امامت کرتے تھے ایک مسجد کے اندر۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، سردیوں کے دن تھے، دلی کی کڑاکے کی سردی تھی، ایسے میں مسجد کے مصلی نماز کے لیے تیار تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی امام ہو تو مقتدی کیسے ہوں گے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے میں زور سے کسی نے سلام کیا، مسجد میں قدم رکھا، السلام علیکم۔ مسجد کے سارے مصلیوں نے پلٹ کے کہ وعلیکم السلام کا، اس لیے کہ لوگ یہ معمول نہیں تھا، وہاں یہ معمول نہیں تھا، اس لیے کہ عام طور پہ مسجد میں لوگ ذکر اذکار عبادت میں ہوتے تو آنے والے زور سے سلام نہیں کرتے، کیونکہ لوگ عبادت میں ہوتے۔ اگر کوئی کسی کو مل جائے تو وہ اپنی آواز میں سلام کر کے معاملہ ادا کر دیتا ہے، سنت ادا کر دیتا ہے۔ تو لیکن آنے والے نے زور سے سلام کیا، کہا السلام علیکم، تو لوگوں نے پلٹ کر کے دیکھا تو آنے والا بڑا خوبصورت تھا، دبلے پتلے بدن کا آدمی، خوبصورت، بڑا نورانی چہرہ تھا۔ اس نے اس کی طرف جب سب متوجہ ہوئے تو پوچھا کہ کیا عبدالحق آ گیا، کیا عبدالحق آ گیا؟ لوگوں کے چہرے کے رنگ بدل گئے، اس لیے کہ امام تو امام ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہماری قوم کو امام کی اہمیت نہیں پتا، لیکن امام تو امام ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے چہرے کے رنگ بدل گئے، تو پوچھا آپ کون ہیں؟ یعنی آپ یہ وہ بھی محقق علی الاطلاق، محقق یعنی جس کی تحقیق پر اہل ہند اس زمانے کے آنکھ بن کے یقین کرتے تھے۔ ہندوستان میں علم حدیث اب قیامت تک جو پڑھتا پڑھایا جاتا رہے گا وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی محنتوں کا صدقہ ہے۔ اتنے بڑے اپنے وقت کے محدث، عاشق مدینہ، محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کو اللہ کے رسول نے پیدا ہندوستانی میں ہوئے ہیں، لیکن پھر مدینہ شریف چلے گئے تھے، حضور نے کہا کہ ہندوستان چلے جاؤ، وہاں بڑے فتنے ہیں، ذرا کام کرو جا کے دین کا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو سرکار نے یہ بھی کہا تھا کہ چلے جاؤ وہاں دین کی حفاظت کرو، یہاں آتے ہو تو مزار دیکھتے ہو، وہاں یاد آئے گی آنکھیں بند کر کے گردن جھکانا، میرا دیدار کر لینا۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ تو شیخ صاحب کا نام لیکن آنے والا کہتا ہے کہ عبدالحق آ گیا عبدالحق تمہارا امام۔
لوگوں نے کہا کون ہے آپ؟ تو پھر آپ نے فرمایا آنے والے نے کہ میں ابو ہریرہ ہوں، میں ابو ہریرہ ہوں، اور مجھے حضور نے بھیجا ہے کہ جا کر کے پوچھو کہ عبدالحق آیا کہ نہیں آیا، اس لیے کہ آج اس سے قرآن سننا ہے، وہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی قرآن دل سے پڑھنے والا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ قرآن مقدس پڑھنے والوں کو کیسا نوازتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو اچھا پڑھنے والوں سے قرآن سننا بہت پسند تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے تھے، ابن مسعود ذرا قرآن سنا، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، آپ سے اچھا قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے اچھی آواز والوں سے قرآن سننا پسند ہے، لیکن آج میرا عنوان یہ نہیں، میں نے صرف تمہید کے طور پر عرض کیا، اس لیے کہ آج قرآن ویسا پڑھا نہیں جا رہا ہے، قرآن پڑھنے کا شوق ختم ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، قرآن کے لیے ٹائم ہے۔ اور بات یہ ہے کہ صرف قرآن کو تلاوت کی نیت سے پڑھیں تو بھی دل کا زنگ دور ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن کو اگر غور سے پڑھا جائے، اس میں غور کر کے پڑھا جائے، فکر کر کے، قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم قرآن میں عقل سے کام نہیں لیتے؟ قرآن میں تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تتدبرون، کیا تم قرآن مقدس کے اندر تدبیر سے کام نہیں لیتے؟ اسی طرح سے قرآن نے کئی مقام پر کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے، قرآن میں فکر نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کتاب کی ایک خاص بات ہوتی ہے، کتاب کی خاص بات ہوتی ہے، جو بھی کتاب ہوتی ہے وہ کسی عنوان کی ہوتی ہے، جو بھی کتاب ہوتی ہے وہ کسی عنوان کی ہوتی ہے۔ کتاب لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عنوان کے متعلق نام ہوتا ہے، پہلی بات، دوسری بات اس کی تمہید ہوتی ہے، تیسری بات اس کے مضامین ہوتے ہیں، اور چوتھی بات اس کا نچوڑ ہوتا ہے۔ لیکن یہ انسان کا اسلوب تحریر ہے۔ قدرت کے یہاں چونکہ یہ کتاب قدرت کی ہے، انسان کی کتاب نہیں ہے، تو قدرت نے اپنے انداز سے اپنی شان کے مطابق اس کو نازل کیا۔ اس کے اندر کوئی عنوان خاص نہیں ہے، حالانکہ اس کا عنوان کوئی انسان ہے، یہ انسانوں کے لیے نازل ہوئی، لیکن کوئی ایک عنوان خاص نہیں ہے۔ اس قرآن کی شان یہ ہے، دھیان دیں آپ، اس قرآن کی شان یہ ہے کہ ایک آیت میں 3 مضامین، 6 مضامین، 10 مضامین تک بیان کیے گئے اس آیت میں، اور پھر ایک آیت میں، اور پھر اس قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن مقدس اتنی آسان زبان میں بات کرتا ہے کہ اگر چھوٹا سا بچہ ہو، کسان ہو، راستے میں جھاڑو دینے والا ہو، وہ بھی سمجھ جاتا ہے، اتنی آسان زبان میں بات کرتا ہے۔ پھر قرآن کبھی اتنا مشکل کر دیتا ہے کہ علماء بھی رات بھر ڈکشنریاں کھول کر بیٹھتے ہیں، پھر کبھی اتنی مشکل کر دیتا ہے کہ لوگ سر سجدے میں رکھ کر کہتے ہیں کہ اب یہاں تک ہماری رسائی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے الف لام میم، وہاں جبریل بھی حیرت سے تکتا ہے، یہ کیا کلام ہے؟ سدرۃ المنتہا پر رہنے والا بھی حیرت زدہ ہے، لانے والا حیرت زدہ ہے، یہ کیا ہے؟ الف لام میم، الف لام را، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ لیکن یہ بھی حیرت کی بات ہے، جہاں جبریل حیرت زدہ ہے وہاں صاحب قرآن مسکراتے نظر آتے ہیں، اور فرماتے جبریل حیرت میں نہ پڑیے، میرے اور میرے خدا کے درمیان ایک راز ہے۔ دیکھا، اتنا آسان کر دیا کہ کسان بھی سمجھ لیے، اتنا مشکل کیا کہ پھر کبھی علماء بھی ڈکشنری لینے لگے، پھر اتنا مشکل کیا کہ سارے بندے کہنے لگے ہمیں کچھ نہیں پتا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ قرآن ہے۔ قرآن ہمارا ماضی بھی ہے، قرآن ہمارا حال بھی ہے، قرآن ہمارا مستقبل بھی ہے۔ اللہ کی کتاب کو تھامو، یہ عالمی منشور ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا سب لٹ گیا، لٹ رہا ہے، تباہ ہو گیا، تباہ ہو رہا ہے۔ دنیا کے ممالک پر جب تفسیریں ہوتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہے، تو بڑے بڑے مفکرین یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے لیے کوئی لاہ عمل تیار کرنا چاہیے تاکہ وہ ترقی کرے۔
بس تھوڑی سی بات اس پہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دعا کے لیے آئے ہیں، مگر قرآن سے اللہ کرے ہمارا رشتہ مضبوط ہو۔ کم سے کم قرآن مقدس کا ایک صفحہ ہی پڑھ کر سویا کریں، عادت بنائیں، اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس میں تھوڑا سا غور کریں، سوچیں کہ اللہ اپنے کیا کہہ رہا ہے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، ہر سال یہ پیغام دیا جاتا ہے، بلکہ اکثر محفلوں میں کوشش کی جاتی ہے کہ پیغام دیا ہے، نزول قرآن بند ہوا ہے، نزول قرآن بند ہوا ہے۔ مانیے نزول قرآن ابھی بھی بند نہیں ہوا، ابھی بھی وہ جاری ہے۔ یعنی اگر کوئی قرآن میں آج بھی غور کرنے بیٹھے تو قدرت کی طرف سے اب بھی اس کا فیضان انسان کے دل پہ نازل ہوتا ہے۔ یہ خاص بات ہے، یہ کسی کتاب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی کتاب کے لیے۔ مانیے قرآن آج بھی دلوں پہ نازل ہو رہے ہیں اور قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی شمار نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں، مفکرین کہتے ہیں، بڑے بڑے دانشور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ کامیابی کے لیے کوئی لاہ عمل تیار کرے۔ ادھر قتل ہو رہا ہے، ادھر آبروئیں لٹ رہی ہے، گھر جل رہے ہیں، تباہی ہے، بربادی ہے، ظالم حکمرانوں کا تسلط ہے۔ ایسے میں مایوسی کی باتیں آج کل اب زیادہ ہو رہی ہیں، یہ چلا گیا اور وہ آ گیا اور اس کا کیا اور اس کا کیا۔ ہمیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ لاہ عمل تیار کرو، بیٹھے مسلم دانشوران بیٹھیں، مفکرین بیٹھیں، مدبرین بیٹھیں اور لاہ عمل تیار کرو، یہ بچکانہ بات ہے۔ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے لاہ عمل تیار کرو، کوئی لاہ عمل تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ لاہ عمل کی ضرورت اس قوم کو ہوتی ہے جس کے پاس لاہ عمل ہوتا نہیں۔ ہمیں تو ہمارے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے 1450 سال پہلے قرآن کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت نے لاہ عمل پیش کر دیا۔ لاہ عمل ہمارے پاس ہے، اب صرف عمل کی ضرورت ہے، اب صرف عمل کی ضرورت ہے۔ اب یہ عالمی منشور کیسے ہے، صرف چند نمونے پیش کر کے بات ختم۔ یہ عالمی منشور کیسے ہے؟ منشور کا مطلب، طریقہ کار کا مطلب، قانون کا مطلب کہ کب آپ کو کرنا کیا ہے، اس لیے کہ سب رونا رو رہے ہیں، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ارے کریں کیا، کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے ہمیں۔ تو اب آئیے ذرا قرآن میں چیک کرتے ہیں، یہ عالمی منشور ہمیں سیاست سے لے کر ریاست تک، بازار تک، غلامی تک، امامت تک، سیادت تک، قیادت تک، سپہ سالاری تک، اور نمازوں کے نظام سے لے کر حج کے نظام تک کیا منشور عطا کر رہا ہے۔ قصور تو اپنا یہ کہ ہم نے نہیں پڑھا۔ ہر آدمی کہتا ہے میرے مولانا کی کتاب پڑھو، کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ مولا کی کتاب پڑھو؟ آپ کہتے ہیں مولانا کی کتاب پڑھو، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مولا کی کتاب پڑھو؟ ہاں، بس اس مولانا کی کتاب پڑھنا ہے جو قرآن کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے، مجھے اس کا انکار نہیں ہے۔ جب کتاب ایک تھی تو امت بھی ایک تھی، جب کتاب ایک تھی امت بھی ایک تھی، کتابیں بڑھتی گئی، فرقے بڑھتے گئے۔ تو کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ سب آتے قرآن کی طرف، سب آتے اللہ کی کتاب کی طرف، یا ان کتابوں کو پڑھتے جو قرآن کی صحیح ترجمانی کر رہی ہے۔ امت کو بانٹ دیا فرقوں میں، کیوں نہیں بلاتے خدا کی کتاب کی طرف؟ مصطفیٰ جان رحمت نے تو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا تھا۔ حضور نے نہ ریاست کی طرف بلایا تھا، نہ سیاست کی طرف بلایا تھا، نہ برادری کی طرف بلایا تھا، نہ قبیلے کی طرف بلایا تھا، نہ خطے کی طرف بلایا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا آؤ قرآن کے رنگ میں رنگ جاؤ اور ایک وحدت بن جاؤ، اور ہو گیا ایسا ہی۔ جہاں پر کالے اور گوروں کا برابر میں بیٹھنا ایک دوسرے کی توہین سمجھی جاتی تھی، وہاں مصطفیٰ جان رحمت نے ابو بکر و بلال کو ایک ساتھ بٹھا کر کے بتا دیا یہ قرآن کا منشور ہے، یہ قرآن کا دستور ہے، یہ قرآن کا انداز ہے۔ دیکھا عرب کا گورا خوبصورت عظیم المرتبت ہستی کو، حسین و جمیل ہستی کو ایک پکے رنگ کے غلام کے، اور بھی کس کے ساتھ بٹھایا؟ کس کے ساتھ بٹھایا؟ جس نے خود خرید کر آزاد کیا، اتنے بڑے محسن کے برابر۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم
عرب کا وہ خوبصورت انسان جب بھی بلال کو پکارتے تو یہ کہہ کر پکارتے، یا سیدنا بلال، اے بلال تو میرا سردار ہے۔ یہ قرآن کا انقلاب ہے، قرآن کا قانونی نظام ہے کہیں پر جس نے غلاموں کو سیدنا کہہ کے پکارنے کا انداز عطا کیا؟ تو بات یہ کر رہا تھا کہ کیا نظام ہے قرآن میں۔ دیکھو اس وقت تو حکمرانی بڑے ظالموں کی ہے دنیا بھر میں، کہاں ہے مجھے اس کا کوئی تفسیر نہیں، دنیا بھر میں ظلم ہے، جبر ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ جب ظالموں کی حکمرانی ہو تو قرآن کیا منشور عطا کرتا ہے۔ دیکھیے فرعون جیسا ظالم آج کون ہے؟ فرعون جس نے کہا کہ میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی جیسی صدائیں ایسے بدبختوں نے جو ہے وہ کیا۔ اب فرعون جیسا ظالم، فرعون جیسا جابر، فرعون جیسا بدکار بدترین انسان، لیکن قدرت نے فرعون اور حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا، پھر بتایا کہ ایسا ظالم جو اپنی حکومت بچانے کے لیے بچوں کو قتل کر رہا تھا، ہم نے اسی کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کی۔ کیوں؟ جس نے حکومت بچانے کے لیے اتنے، بلکہ موسیٰ کے قتل کے لیے اتنے بچے قتل کروائے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، اس کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کیوں رہی علیہ السلام؟ بس بات اتنی ہے کہ موسیٰ نے ہم سے تعلق مضبوط کر لیا تھا۔ اگر تعلق موسیٰ کی طرح کسی کا مضبوط ہو جائے تو وقت کا فرعون آج بھی اس کو پالنے پر مجبور ہو جائے۔ جناب موسیٰ کی طرح چلے تعلق کوئی مضبوط تو نہیں کر سکتا، لیکن ان کے نقش قدم پر تو کوئی چل سکتا ہے۔ میں ان کی شریعت کی اتباع کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا قانون آ گیا تو اب سب کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، لیکن عقیدہ توحید تو وہی تھا نا جناب موسیٰ کا جو ہمارا ہے، اس پہ کوئی مضبوط تو ہو کر دیکھیں۔ پھر دیکھیں آپ، اگر کوئی مایوس ہوتا ہے نا کسی کی دولت کے تکبر سے، گھمنڈ سے، کہ دیکھو وہ دولت کے بل بوتے پر مسلمانوں کو کچل رہے ہیں اور مسلمانوں کے جھوپڑوں کے سامنے مسلمانوں کو خریدنے کے لیے محل بتا رہے ہیں، تو قرآن کیا منشور پیش کرتا ہے؟ قرآن کیا منشور پیش کرتا ہے؟ تو قرآن بتاتا ہے کسی نے جنت بھی بنائی تھی اللہ کی جنت کے مقابلے میں، اور جنت بنائی تو اس دور کی ہر آرائش اس نے اس میں رکھی، لیکن خود کی بنائی ہوئی جنت میں جیسے داخل ہونے لگا 2 قدم اندر تھے گھوڑے کے اور 2 قدم باہر تھے۔ قدرت نے کہا خود کی جنت نہ دیکھ سکے، اس کی روح نکال لے۔ اس دن حضرت ملک الموت کو بھی ترس آ گیا، کاش کم سے کم خود کی بنائی ہوئی جنت کم از کم دیکھ ہی لیتا، نہ رہ سکا تو دیکھ ہی لیتا۔ قدرت بتا رہی ہے دولت مند بڑے نہیں ہے، میں بڑا ہوں۔ طاقت دولت مندوں کی نہیں چلے گی، میری چلے گی۔ میرے آگے سرسر خمیدہ ہیں، تو یہ سب کس کے لیے ہے؟ قرآن کہانی کس سے کتاب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارا دل مضبوط کرنے کے لیے واقعات بیان کرتے ہیں۔ پھر رہی بات تجارت کی، پھر رہی بات معاش کی، پھر رہی بات دولت کی، تو قرآن مقدس دولت کو کی برائی بیان نہیں کرتا، بلکہ قرآن مقدس تو کہتا ہے، بڑے مزے میں قرآن مقدس کہتا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، مسجدوں سے باہر نکلو، نماز کے بعد پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جس تجارت کو لوگوں نے دنیا داری کہہ کر تاجروں کے سر نیچے کر دیا، اس تجارت کو اللہ فضل اللہ کہتا ہے، اللہ کا فضل کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جب دولت مل جائے، یہ فضل ہے تیرا، تو کیا کریں؟ اکڑیں، کیا کریں؟ تو قرآن پھر دوسرے مقام پر منشور عطا کرتا ہے، ہدی للمتقین، قرآن تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ یہ متقی کون ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان لانے کے بعد یؤمنون بالغیب، ایمان لانے کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، دولت پہ اکڑتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ نماز قائم کرنا بھی ایک بڑا عنوان ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ۔ بس اتنا کہہ دیتا ہوں، نماز کے شرائط کے مطابق نماز ادا کرتے، یا تو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی۔
اللہ کی دی ہوئی روزی سے. روزی صرف کھانے کی چیز کو نہیں کہتے, ہر ضرورت کی چیز پر اطلاق ہوتا ہے روزی کا. اللہ کی دی ہوئی روزی سے وہ لٹاتے ہیں, دیتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. مطلب کیا؟ یعنی کہ مومنوں کو ہر ضرورت کی چیز دیتے ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی مومن ان کے پاس نمک مانگنے آ جائے تو وہ نمک بھی اس کو اٹھا کر دے. ضرورت کی چیز دیتے ہیں, ہر ضرورت کی چیز اللہ کی راہ میں. تو پھر وہ کیسے رہتے ہیں؟ تو قرآن ایک مقام پہ کہتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. یہ عالمی منشور ہے. کیسے رہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہیں؟ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ, تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی. یعنی تمہارا رشتہ جیسے بھائی کا بھائی کے ساتھ ہوتا ہے ایسا ہونا چاہیے. ایک مقام پہ پھر قرآن کہتا ہے بیوی کے ساتھ کیسے رہے؟ تو کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر بیوی کا لباس ہے, بیوی شوہر کا لباس. کہ کہتا ہے بات کیسے کریں؟ منشور عطا کرتا ہے وقولوا قولا سدیدا, لوگوں سے بات کرو سیدھی سیدھی اچھی میٹھی بات کرو. ایک مقام پر فرمایا حضرت لقمان حکیم کے اقوال کو بطور حکایت بیان فرمایا. انہوں نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی تھی, میرے بیٹے دیکھو یہ منشور ہے, میرے بیٹے جب کسی سے بات کرنا, کچھ لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے, تھوڑا سا اس پہ آج میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. جب کوئی آتا ہے نا بات کرنے کے لیے تو کوئی موبائل دیکھتے رہتا ہے اور بات کرتے رہتے, ایک نظر اٹھا کے دیکھ لی پھر بات کر. یعنی انسان کی قدر ہی نہیں ہے. حضور کی سنت ہے, جو بھی آتا تھا حضور اس کی طرف مکمل مخاطب ہوتے تھے. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا پیشانی پر بل لے کر کے بات کرتے ہیں, مومن کا انداز نہیں. کچھ لوگ اپنے چہرے اتار کر بات کرتے ہیں, کچھ ادھر رک کر کے کچھ ادھر رک کر کے بات کرتے ہیں. یہ اپنی بڑائی کے لیے لوگ کرتے ہیں. بڑا وہ نہیں ہے جو قرآن سے پھر گیا, بڑا وہ ہے جو قرآن میں ڈوب گیا. یہ کیا تم نے بڑائی کا معیار کا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس سے بات کرو اس کی طرف مکمل مخاطب ہو جاؤ. کتاب دیکھ کر کسی سے بات کرنا, موبائل دیکھ کر کسی سے بات کرنا, یہ اسلامی انداز گفتگو نہیں. حضرت لقمان حکیم کے قول کو قرآن نے بیان فرمایا ہے میرے بیٹے جب بھی کسی سے بات کرنا تو ترش روح ہو کر کے بات نہیں کرنا, چہرہ کھچ کر بات نہیں کرنا. قرآن مقدس نے لقمان حکیم کا قول بیان فرمایا, اور قرآن نے پھر واضح کر دیا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, لوگوں سے بات کرو تو میٹھی بات. بات اتنی میٹھی ہو اپنی کہ وہ حضور فرماتے ہیں اگر زمین پہ کسی جنتی کو دیکھنا ہے, زمین پہ کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھو جس سے لوگ ایک بار ملے تو ہٹنے سے پہلے تمنا کرے کہ اس کا انداز گفتگو اور اخلاق کتنا اچھا ہے, میں اس سے ایک بار پھر ملوں گا. یعنی ہٹنے سے پہلے لوگ تمنا کرے کہ ایک بار, کیا پھول جڑتے ہیں گفتگو سے. حضور فرماتے ہیں ایسا بندہ زمین کے اوپر جنتی ہے. لیکن یہاں تو بات کرنے کا سلیقہ بھی ختم ہے. کبھی کبھی کوئی ناپسندیدہ شخص بھی آ کر بیٹھ جائے تو اس کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ اس کو ناپسند کرتے ہو. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. کتنی مثالیں پیش کی جائیں. دیکھیں اگر قرآن کو منشور مان کر کے عمل کر لیا ہوتا طلاق بھی ختم ہو جاتی دنیا سے. لوگ ہمیں کیا سکھاتے کہ طلاق نہیں دینا چاہیے, قرآن نے بیان کہا کہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو پہلے ہی مار پیٹ مت مچایا کرو. دیکھو قرآن کیسے بیان کر رہا ہے, قانون بیان کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے پہلے ہی مار پیٹ مت مچاؤ, وہ آخری سٹیپ ہے. وہ جو بزدل ہوتے ہیں وہ عورتوں کو مارتے ہیں, حضور نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے, مارنے والوں کے لیے. فرمایا پہلی بات یہ کرو اسے سمجھاؤ. دیکھیں پہلے سمجھاؤ. قرآن کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے میاں بیوی کے جھگڑے کے معاملے میں, پہلے اسے سمجھاؤ. سمجھانے کے بعد نہیں مانتی ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ اس سے بات بند کرو, بستر الگ کرو. پھر بھی نہیں مانتی ہے تو پھر اس کو ایسے مارو کہ اس مارنے سے اس پر کوئی نشان نہ پڑے, اس پہ کوئی زخم نہیں آئے, مارنے کا اثر اس کے جسم پہ ظاہر نہ ہو, بلکہ پھر اس کی شراحت کی. اچھا ایک خاص وضاحت کر دوں, قرآن کسی چیز کی تفصیل بیان نہیں کرتا. پہلی خاص بات یہ آپ ذہن میں رکھ لیں, اٹھائیے قرآن.
بس تھوڑی سی بات کرتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے. حیران ہے طالب علم قرآن کا، یہ وضاحت کیوں نہیں کرتا؟ یہ وضاحت، پہلی بات یہ وضاحت ہوگی جس بھی بات کی تو کتاب کا حجم بڑھے گا، ایک بات ہے نا. اور دوسری بات، جب خود ہی وضاحت ہوگی تو پھر کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو قرآن نے اشارے دے کر آگے اس لیے بڑھ گیا کہ صرف قرآن نہیں آیا بلکہ ساتھ میں صاحب قرآن بھی تشریف لائے. تو قرآن نے وضاحت نہ کر کے بتا دیا کہ ہم اشارے دے رہے ہیں، اب اس کی وضاحت سمجھنا ہے تو آمنہ کے لال کی چوکھٹ پہ جاؤ. یعنی محتاج بنا دیا ہے قرآن سمجھنے کے لیے. خود بیٹھ کر کے یہ نہیں کہ ہم وہاں کہاں جائیں، کہ نہیں، ہم اشارے دے رہے ہیں، اجمال دے رہے ہیں، اب اس کی تفصیل چاہیے تو مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پر جاؤ. اسی لیے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس نور بھی آیا اور کتاب بھی آئی، لیکن کتاب آئی نور بھی آیا ساتھ میں، تو ان کے پاس جاؤ. اسی لیے تفصیل سمجھنے کے لیے صحابہ بارگاہ رسالت میں جاتے. آج بھی تفصیل سمجھنا ہے تو قرآن اشارے دے کے آگے بڑھتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن نے کہا کہ پھر اس کو اس طرح مارو. اب مارو کس طرح؟ حضور نے فرمایا مسواک سے مارو. کس سے مارو؟ ڈنڈے سے نہیں، پٹے سے نہیں، چپل جوتے سے نہیں. قرآن کہتا ہے آخری سٹیپ ہے، پہلے بات بند کرو، نہیں مانتی ہے، پہلے سمجھاؤ، نہیں مانتی، بات بند کرو، بستر رکھ کرو، پھر اس کو مارو. مارنے کی نوبت ہے مسواک. اب مسواک کے لیے قانون دے دیا حضور نے، فرمایا چھوٹی سے چھوٹی چھنگلیا کی طرح ہو اور موٹی سے موٹی انگوٹھے کی طرح ہو. اس سے موٹی مسواک سنت کے مطابق نہیں ہے. مطلب کوئی کتنا بھی آدمی موٹی استعمال کرنا چاہیں تو وہ انگوٹھے سے موٹی استعمال، کیونکہ وہ سنت کے مطابق کم، چھوٹی سے چھوٹی. کچھ لوگ اتنی باریک لے کر کے منہ میں دبا کے گھومتے، ایسا لگتا ہے کہ ایک خلال تو نہیں کر رہا ہے. یہ سب اپنی مرضی پہ چلنا. اتنی باریک مسواک نہ ہو، مسواک کم سے کم آپ کی چھنگلیا کی طرح، زیادہ سے زیادہ آپ کے انگوٹھے. مارو مسواک سے. اب بتائیں یہ انگوٹھے کی مسواک. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ مسواک اتنی چھوٹی ہو جائے کہ استعمال کے قابل نہ رہے تو رکھ دو. بڑی سے بڑی کتنی ہوگی؟ نئی جب مسواک آئے گی، چلے کوئی سوچے کہ چلے مسواک اسے مارنا تو نئی لا کے مارے، تو بڑی سے بڑی پھر فرما دیا کہ ایک بالش تو ہونی چاہیے. ایک بالش سے بڑی نہیں ہو سکتی مسواک. اب ایک بالش تو کیوں انگوٹھے کے مطابق ہو تو کیا مار پڑے گی؟ یہ ہے اسلامی اصول. لیکن آپ جانیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے، جو واقعی شوہر ہے وہ بیوی سے بات بند کر دیں تو بیوی نہ دن میں 4 مرتبہ سامنے سے آ کر کہے آپ ناراض ہیں، آپ ناراض ہیں، چھوڑیں غصہ، تھوکیں، مجھ سے بات تو کریں. یہ عورتوں کا مزاج ہے، وہ شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی. اسلام نے جتنی بات بتائی کوئی اسی پہ عمل کر لیتا، لیکن نہیں کرتے. شروعات ہی مار پیٹ سے ہوتی ہے اور اختلافات کی آگ لگتی ہے. یہ قرآن کا منشور ہے. ہم نے قرآن کو کیا سمجھا؟ تیجے پہ پڑھی جانے والی کتاب، 40 سے پڑھی جانے والی کتاب، بیٹی کے جہیز میں دی جانے والی کتاب، اور جھگڑے کے اندر جس کی قسم کھائی جائے وہ کتاب. لا قرآن، ممبر پہ چل کے قرآن اٹھا، یہ ہے. سیاسی لیڈران اسٹیج پہ کہتے ہیں تو اس سے کہو کہ وہ ممبر پہ چڑھ کے قرآن اٹھائیں. جھگڑے والے راستے میں کہتے ہیں ممبر پہ چڑھ کے اس کو وہ لوگ قرآن اٹھائیں. او ممبر پہ قرآن اٹھانے والوں، قرآن پڑھنے کے لیے کتنی بار اٹھائے یہ بتا. قرآن پڑھنے کے لیے کتنی بار اٹھائے یہ بتا. قرآن قسم کے لیے رہ گیا؟ قرآن جہیز کے لیے رہ گیا؟ قرآن صرف تیجی اور 40ویں کے لیے رہ گیا؟ کتاب کس لیے آئی تھی اس کو کیا کر دیا؟ میں منکر نہیں ہوں، بالکل قرآن سے ایصال ثواب کیا جانا چاہیے، کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن صرف قرآن خانیوں کے لیے نہیں ہے. قرآن مقدس سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے یہ منشور ہے. جس دن مسلمان نے قرآن کو اپنے ہاتھ میں یوں تھام لیا کہ یہ قرآن میری زندگی کے لیے نازل ہوا ہے، جیسے صحابہ نے تھاما تھا، اللہ نے جیسے ان بوریا نشینوں کو کائنات کا امام بنا دیا تھا، آج بھی اللہ تمہیں امامت عطا فرمائے. قرآن کو منشور سمجھ کر تو دیکھو. ڈاکٹر اقبال کے اس جملے پر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. بڑا مفکر تھا اقبال، بڑا دانشور تھا اقبال. اقبال نے اپنی قوم کو پیغام دیا اور بہت پیغام دیا. اقبال کا رشتہ قرآن سے بڑا مضبوط تھا. اقبال دعا کرتے تھے اللہ جو تو نے مجھے دکھایا ہے میری قوم کو دکھا دے.
ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ اقبال جب تلاوت کرتے تھے رات کو قرآن کی، اقبال جب تلاوت کرتے تھے، وہ شاعر تھا، دنیا اسے شاعر کی حیثیت سے جانتی ہے، لیکن اقبال کی زندگی یہ تھی کہ جب اقبال رات کو قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو صبح کو وہ قرآن کا مصحف اٹھا کر کے گھر والے دھوپ میں رکھتے تھے۔ وہ قرآن اس لیے دھوپ میں رکھا جاتا تھا کہ اقبال تلاوت کرتے ہوئے اتنا روتے تھے کہ ان کے آنسو اتنے پڑتے تھے کہ قرآن بھیگ جاتا تھا اور پھر جو ہے وہ دھوپ میں سکھایا جاتا تھا روزانہ۔ اس طرح تلاوت کرتے تھے اقبال، بڑا رشتہ مضبوط تھا ڈاکٹر اقبال کا قرآن سے، اسی لیے اقبال نے جو باتیں کہی ہیں وہ کسی شاعر کے یہاں جلدی سے آپ کو نہیں ملتی۔ غالباً انہی نے کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ بڑی باتیں کہی اقبال نے، لیکن میرا عنوان وہ نہیں ہے۔ تو اقبال نے اپنی قوم کو مخاطب ہو کر ایک پیغام دیا ہے، انہوں نے عکاسی کی ہے، عکس لیا ہے قوم کے کیریکٹر کا اور بیان کیا ہے۔ ہمارے یہاں قرآن کھولتے کب ہیں؟ قرآن کھلتا کب ہے ہمارے یہاں؟ جب کسی کو سکرات لگتی ہے، موت ہونے والی ہوتی ہے، تو بھائی بھتیجے بھانجو کہتے لو قرآن لے کر کے بیٹھو، قرآن پڑھو، سرانے سورہ یاسین پڑھو۔ کیا عقیدہ ہے آج بھی مسلمانوں کا کہ قرآن پڑھیں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے تو اس کی برکت سے موت آسان ہو جائے گی؟ یہی عقیدہ ہے؟ بالکل پرفیکٹ عقیدہ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مرنے والوں کے قریب سورہ یاسین اور سورہ رعد کی تلاوت کیا کرو، اس کی برکت سے موت آسان ہو جاتی ہے۔ اب اقبال نتیجہ نکالتے ہیں، اقبال کہتے ہیں اے میری قوم، تو نے قرآن سے مرنا سیکھا، تو نے قرآن سے جینا کیوں نہیں سیکھا؟ اس لیے کہ جس قرآن کی تلاوت کی برکت سے جب موت آسان ہو جاتی ہے تو اس تلاوت کی برکت سے کیا زندگی کی مشکلیں آسان نہیں ہو سکتی؟ موت کی مشکل زیادہ ہے یا زندگی کی مشکل زیادہ ہے؟ موت کی مشکل سے بڑی کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں جب قرآن کی برکت سے موت کی مشکل آسان ہو جاتی ہے تو زندگی کی مشکل آسان نہیں ہوتی۔ پڑھیں قرآن، کھولیں قرآن، قرآن سے قریب آئیں، قرآن منشور ہے اس کو پڑھیں، دیکھیں، ترجمہ پڑھیں، ترجمہ اردو زبان میں کنز الایمان ہمارے پاس ہے، اس کو دیکھیں، غور کریں قرآن کہتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری پوری قوم کو اللہ قرآن کے قریب کرے، یہ امت پھر قرآن کے قریب آئے۔ حضور نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب پیدا کیا ہے قرآن کی برکت سے۔ حضور نے قرآن پڑھا، لوگ چلے آئے، قریب آ گئے۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، صرف میں لمبی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ دعا کے لیے آپ آئیں، لیکن دل کا درد پیش کر رہا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی جب حضور قرآن پڑھتے تھے تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اپنے وجود پہ کمبل ڈال کر کان لگا کے چپکے سے سنتے تھے، الگ الگ چوری قرآن کی یار کوئی اچھا قاری پڑھے نا قرآن، اچھا قاری، تو آنکھیں آج بھی بہتی ہے ایمان والوں کی۔ ایمان والوں اپنا ایمان چیک کرنا ہے نا تو قرآن سننے کے بعد چیک۔ قرآن سن کے وحشت ہوتی ہے تو ڈرو کہ ایمان کا طوطا تو نہیں اڑ گیا، کیونکہ قرآن نے ایمان والوں کی شان بیان کی ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا ان کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو ان کی جو ہیرو ہیروئن کو جدا ہوتے دیکھ کر ان کی آنکھیں ابل پڑتی ہے، قرآن سن کر ان کی آنکھیں کیا ابل پڑے گی؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ، ایمان تو نہیں نکل گیا دلوں سے، کفر کی دہلیز تک تو نہیں پہنچ گئے، کیونکہ ایمان والوں کی شان تو ہے کہ ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کی آنکھیں ابل پڑتی ہے قرآن سن کر۔ یہاں تو امام قرات لمبی کر دے تو لوگوں کو شکایت ہو جاتی ہے، بڑی لمبی پڑھ رہے ہیں آج کل امام صاحب، بڑی فرصت میں آتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، قرآن سننے کے لیے ٹائم تو وہ لوگ تو آج عام قاری اچھا قرآن پڑھتا ہے تو اتنا مزہ آتا ہے۔ صاحب قرآن جب خود قرآن پڑھتے ہوں، حضور کی آواز کتنی خوبصورت تھی، حضور کی آواز کتنی خوبصورت تھی۔
حضرت داؤد کی آواز کا معجزہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو پرندے ٹھہر جاتے تھے، اور حضور جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کے آواز سننے کا مشتاق خود اللہ ہوتا۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ حضور کی آواز بہت خوبصورت، بڑی حسین آواز تھی حضور کی۔ حضور ہی حسین حسن والے تھے، بہت حسن والے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صاحب الحسن والجمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت حسن والے، تو وہ الگ الگ آتے تھے اور قرآن مقدس سنتے تھے اور چپکے سے پھر نکل کر جاتے بھی تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بھی جا رہا تھا، وہ بھی جا رہا تھا، وہ بھی جا رہا تھا، ان سب کے گھر قریب قریب تھے، تو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور ظاہر سی بات ہے وہ وہاں کے سردار لوگ تھے، ان کو تو چھپ کر کے کہیں نکلنا نہیں تھا، رات کو چھپے ہوئے کمبل ڈال کر اس حالت میں چپکے جا رہے اور ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، اور سب اسی حالت میں۔ تو ایک دوسرے سے پوچھتے سچ بتا کہاں گیا تھا، وہ بولتا سچ بتا کہاں گیا تھا، بولتا سچ بتا کہاں گیا تھا۔ آخر کار جب ایک ہی حالت میں سب ٹکرا گئے تو پھر بولنا پڑا سچ، جھوٹوں نے سچ کہا۔ محمد عربی قرآن پڑھ رہے تھے، وہاں گئے تھے، تب ایک دوسرے سے کہا سچ بولو وہ کیا پڑھتے ہیں، تم نے بھی سنا، تم نے بھی سنا، تم نے بھی، اور تم لوگ پڑھے لکھے لوگ اور شاعر لوگ، شعر کہنا جانتے ہو، کیا وہ شعر ہے؟ تحریر جانتے ہو، کیا وہ کسی ادیب کا کلام ہے؟ کیا ہے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا نہیں، وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، وہ غیبی قوت کا کلام ہے۔ اور پھر کسی نے کہا ماننے میں کیا جاتا ہے؟ تو پھر کہتے ہیں مان لیں گے تو اقتدار چلا جائے۔ سب کو پتا ہے یہ جو دنیا آپ سے گھبرا رہی نا، یہ دنیا جو آپ سے گھبرا رہی، انہیں پتا ہے کہ آپ کے پاس طاقت کیا ہے۔ آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اللہ کے کلام کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اللہ کے کلام کی قوت کا اندازہ نہیں۔ آؤ قرآن کو تھامو، قرآن کو زندگیوں میں شامل کرو۔ قرآن مقدس کان کا استعمال، آنکھ کا استعمال، زبان کا استعمال، ہر چیز کا استعمال بتا رہا ہے۔ قرآن مقدس ہماری اپنی ذات پر غور کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ دیکھو سائنس پیچھے پیچھے چل رہی ہے، قرآن آگے آگے چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ پہلے آسمان و زمین کے درمیان کا خلا دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے یار اس میں کیا کام ہے، یہ ایسے خالی پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو فضول نہیں پیدا کیا، عبث نہیں پیدا کیا۔ قرآن بتاتا ہے یہ جو رات و دن آتے جاتے ہیں اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ صبح و شام آتے جاتے اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ تاروں کی پیدائش میں اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ سب قرآن نے گفتگو کی ہے، ہم نے چھوڑا، دوسروں نے اس پہ غور کیا۔ آئیے پھر قرآن کی طرف پلٹیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو قرآن اور صاحب قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی اللہ اپنے حبیب کے صدقے تو پھر معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔